اصل ایمان ہے ہی یہی، جب ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، توجہ سے سمجھیے گا، باتوں کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے آپ نے۔ جب اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، تو جسے اللہ منوائے گا ہم اسے مانیں گے، جسے رسول اللہ منوائیں گے ہم اسے مانیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، یا جس کو دل ماننا اس کو مان لیا اور جس کو دل نہیں ماننا اس کو نہیں ماننا۔ ہم کہتے ہیں جسے جن جن ہستیوں کو رب نے منوایا ان کو ماننا پڑے گا، جن کو رب کے رسول نے منوایا انہیں ماننا پڑے گا۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، اصحاب کو مانتے ہیں، آل کو مانتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، نبی کے یاروں کو مانتے ہیں، نبی کی آل کو مانتے ہیں، نبی کے پیاروں کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ ان سب کو رب نے منوایا، رب کے رسول۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب ہم قرآن کی آیات بیان کرتے ہیں، حضور کی احادیث بیان کرتے ہیں، اہل بیت کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے، اہل بیت کے کچھ افراد وہ ہیں جن کو قرآن نے اہل بیت کہا، کچھ افراد وہ ہیں جن کو رسول نے اپنی حدیث میں اہل بیت فرمایا۔ تو جن کو رب نے اہل بیت کہا ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اہل بیت کہا ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں۔ اب دیکھیے سورۃ الاحزاب کی میں نے آیت کا ایک حصہ پڑھا، سورۃ الاحزاب کی یہ آیہ مبارکہ کا جو حصہ ہے، سورۃ الاحزاب کی 3 آیات مسلسل، آیت نمبر 31، 32 اور 33، تینوں آیات کو اگر پڑھ کے ترجمہ کروں بات ذرا لمبی ہو جائے گی، میں اختصار کے ساتھ خلاصہ عرض کر دوں۔ ان تینوں آیات کو آپ پڑھیں، تینوں آیات کا سیاق و سباق دیکھیں، تینوں آیات میں وارد ہونے والے صیغوں کو دیکھیں، جمع مؤنث کے صیغے ذکر کر کے اللہ نے جب اس آیت میں خطاب کیا تو یا نساء النبی کہہ کے اللہ نے نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا، اور اللہ رب العزت نے ان آیات میں نبی کریم علیہ السلام کی ازواج کا ذکر فرما کے سارے صیغے جمع مؤنث کے ذکر کیے، اور جب اس آیت کا یہ حصہ بیان کیا تو اعلان کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے اہل بیت، اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا ہے کہ تمہیں ہر رجس سے پاک کر دے، جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے، جیسے پاک کرنے کا۔ یہ خطاب نبی کریم علیہ السلام کی ازواج طیبات کو، حضور کی بیویوں کو کر کے اللہ نے اہل بیت کو جہاں مخاطب کیا ہے، اہل بیت سے مراد حضور کی بیویاں ہیں۔ جب یہ اعزاز حضور کی ازواج طیبات کے لیے اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ اللہ نے ان سے رجس کو دور کر دیا اور انہیں خوب پاک، صاف اور ستھرا فرما دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں چاہت تھی، حضور کے دل میں ایک چاہت تھی، نبی پاک علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ اعزاز جو میری بیویوں کو ملا ہے، میری ازواج مطہرات کو ملا ہے، اس اعزاز میں میری بیٹی بھی شامل ہو جائے، علی بھی شامل ہو جائیں، حسن بھی شامل ہو جائیں، حسین بھی شامل ہو جائیں۔ المستدرک علی الصحیحین میں حدیث موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل میں حدیث موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ حدیث کی راویہ، سیدہ ام سلمہ حدیث کی راویہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کو بلایا جائے، علی کو بلایا جائے، حسن کو بلایا جائے، حسین کو بلایا جائے۔ ان نفوس قدسیہ کو میرے نبی نے بلایا اور اپنی مزمل والی چادر کو پھیلایا، اور حضور نے ان سب کو اپنی چادر کے نیچے کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان سے رجس کو دور فرما کے یا اللہ انہیں خوب صاف ستھرا اور پاک فرما دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی
یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان سے رجس کو دور فرما دے۔ سیدہ ام سلمہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا میں آپ کی اہل بیت نہیں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انتی علی خیر، اے ام سلمہ تو پہلے ہی خیر پر ہے۔ یعنی تو وہ ہے جن کو اللہ نے قرآن میں میری اہل بیت کہہ کے جن سے رزق کو پاک کر دیا ہے، اب میں نے ان کو چادر کے نیچے لے کے یہ پروٹوکول، یہ اعزاز رب سے دعا کر کے دلوایا ہے کہ یا اللہ میری ازواج طیبات کو تو نے اس اعزاز میں شامل کر کے ان سے رزق کو دور کر دیا ہے۔ یعنی گویا کہ اصول یہ ہے کہ جب بیٹیاں اپنے باپ کے گھر سے شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر والی ہو جاتی ہیں، وہ اپنے شوہر کی اہل بیت ہوتی ہیں، لیکن حضور نے یہاں معاشرے کے اصول سے ہٹ کر رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ ہوتا تو یہی ہے کہ بیٹیاں شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر والی ہوتی ہیں، لیکن تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ میری فاطمہ، علی اور حسن و حسین کو میری اہل بیت کے اس اعزاز اور پروٹوکول میں شامل فرما دے اور ان سے بھی رجس کو دور فرما دے۔ رب نے میرے نبی کی دعا کو قبول فرما لیا۔